بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 8 ولو اننا، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انعام۔ آج ہم کریں گے سورہ انعام کا رکوع نمبر 18، جو کہ آغاز ہوگا ہمارا آیت نمبر 145 سے 150 تک انشاءاللہ تعالی۔ 6 آیات ہیں ہمارے آج کے رکوع میں، بہت ہی مختصر سا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم ورڈ ٹرانسلیشن اور ان کی انالیسس کریں گے گرامیٹیکلی، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 145 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 145 میں جانوروں کے حلال حرام ہونے کے بارے میں تفصیلاً بیان کر دیا گیا۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، ان کے علاوہ سب اوہام اور خرافات ہیں۔ یہودیوں کو ناخن والے جانوروں اور گائے بکری کی چربی کے استعمال سے بھی روک دیا گیا تھا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے از خود پابندیاں لگا رکھی تھیں تاکہ ان کی بے قید اور ناہموار پابندیوں کی زجر اور توبیخ کی جائے۔ عارضی طور پر بعض مباحات بھی روک دی گئی تھیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 148 میں تذکرہ فرماتے ہیں، مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا طریقہ گمراہی ہی کا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر چلنے سے کیوں نہیں روکا، کیوں چلنے دیا ہمیں؟ اس نے ایسا کیوں نہ چاہا کہ ہم گمراہ نہ ہوتے؟ جب سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کی مشیت سے ہے۔ قرآن کریم نے ان کے اس خیالات کو جہالت پر مبنی قرار دے کر اس کی تردید کی۔ وہ کہتا ہے اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی روشنی یا دلیل نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو سب کو ایک ہی راستے پر چلا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کو عقل اور فہم اور قوت ارادی دی اور اعمال کی ہر حالت کے لیے اسباب اور نتائج عمل کا قانون ٹھہرا دیا۔ بس یہ ضروری تھا کہ روشنی کے ساتھ تاریکی، حق کے ساتھ باطل، ہدایت کے ساتھ گمراہی کی راہیں بھی کھول دی جائیں۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کی راہ بنائے۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم گمراہی اختیار ہی نہ کرتے، کفر و جہل کی یہ باتیں ہیں ساری۔ آگے فرمایا حجت البالغہ کے بارے میں، قل فللہ الحجت بالغہ، آیت نمبر 149 میں، کہ اللہ کی کامل اور پختہ دلیل یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک حد تک اختیار اور انتخاب کی آزادی دی ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی سے ایمان اور کفر میں سے ایک راستہ چن سکتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہر ایک کو کھلی آزادی نہیں دی، یہ آزادی محدود اور پابند ہے۔ مشیت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ انسان کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے مگر اس میں ٹھونسی نہ جائے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت یاب کر دیتا، لیکن اس صورت میں انسان کی خلافت عرضی کا تصور باطل قرار پاتا، لہٰذا اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ کی حجت البالغہ کے ہوتے ہوئے سعادت مند روحیں خود اس کی طرف لپکیں گی، اپنے ارادے اور اختیار کو بروئے کار لا کر مقصد خلافت پورا کریں گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔
اس آیت میں جن 4 محرمات کا ذکر ہے اس کی ضروری تفصیل سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے حاشیے میں گزر چکی ہے۔ یہاں یہ نقطہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان 4 محرمات کا ذکر کلمہ خسر سے کیا گیا ہے، جسے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 قسموں کے علاوہ باقی تمام جانور حلال ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان 4 کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام ہیں۔ پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جاہلانہ طریقوں اور ان کے رویے کا رد کیا گیا ہے۔ انہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے۔ اس سیاق اور ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت ہے، یعنی وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں سے تو وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حرام ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا بھی ذکر ضرور فرماتے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توجیہ اس طرح سے کی ہے کہ اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقیناً محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے سورہ مائدہ میں بھی بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کی حلت و حرمت معلوم کرنے کے لیے 2 اصول بیان فرما دیے ہیں، جن کی وضاحت میں بھی مذکورہ محولہ حاشیہ موجود ہے۔ او فسقن کا معنی اس کا عطف جو ہے او فسقن کا عطف لحم خنزیر پر ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ اہل لغیر اللہ بہ معنی ہے ای ذبح علی الاصنام، یعنی وہ جانور جو بتوں کے نام پر ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں، یعنی ایسے جانوروں پر وہ عند الذبح اللہ کا نام لیا جائے تب بھی حرام ہوں گے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور صرف اسی کی تقرب اور نیاز کے لیے کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور شرک ہے۔ ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، کاز وغیرہ۔ ایسے سب چرند اور پرند ان پر حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں، یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہوتی ہے یا دمبے کی چکٹی پر یا انٹریوں یا کے اوج وغیرہ پر یا ہڈی پر اس کے ساتھ جو بھی ملا ہو، وہ چربی کی یہ مقدار حلال تھی۔ یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھیں۔ یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں، ہم تو ان کی اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یقیناً اپنے مذکورہ دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آگے پھر سیقول الذین اشرکوا میں ذکر آ رہا ہے، اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا اللہ رب العزت، یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضائے الہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب الہی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الہی اور چیز ہے، یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو، لیکن ان کے پاس دلیل کہاں ہے؟ وہاں تو صرف اوہام اور ظنون ہی ہیں، یعنی وہ جانور جن کو مشرکین حرام قرار دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس سوائے کذب اور افتراء کے کچھ نہیں۔ آخری آیت دیکھیے ہمارے پاس، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون، یعنی اس کا عدیل یعنی برابر کا ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، رب پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برابر ٹھہراتے ہیں، اور یہی ان کا کفر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا مختصر خلاصہ تکمیل ہوا۔ اب ہم اپنے ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 145 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک قل آپ کہہ دیجئے، قل فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، قول اس کا مادہ ہے، لا نہیں، اجدو میں پاتا، لا اجدو نہیں میں پاتا۔ اجدو ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ وجد یجدو وجودن سے، اور یہ باب دعات سے آتا ہے، ضربن سے۔ فی حرف جارہ ہے، میں، ما اوحیا اس سے جو اوحیا وحی کی گئی، یہ فعل ماضی کا مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الیہ الا اور یا متکلم ہے، الا حرف جارہ اور یا متکلم کی آ رہی ہے، واحد متکلم ہمارے پاس آ رہی ہے، الیہ میری طرف، محرمن حرام، علا پر، طاعمن کسی کھانے والے، طعمن سے ہے یہ جس کے معنی چکھنے اور کھانے کے ہیں، یہ بھی اسم فاعل ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ یطعمہ جو کھائے اس کو یا وہ کھاتا ہے اس کو، باب سین سمعن سے آ رہا ہے، طعمہ یطعمہ ہوگا، تامن اس کا مادہ ہے اور مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ ہو ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، یطعمہ جو کھائے اس کو، الا مگر، ان یہ کہ، یکونا ہو وہ، کانا یکونو سے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ان کی وجہ سے یہ منصوب حالت میں آ رہا ہے، ویسے یکونو ہوتا ہے۔ میتتن مردار، او یا دمن خون، مصفوحن بہتا ہوا یعنی بہایا ہوا، باب فا سے فتحن سے آتا ہے، صفح یصفح یہ اسم مفعول آ رہا ہے، اسی سے واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ او یا لحمہ گوشت، لحمن گوشت کو کہتے ہیں، لحمہ گوشت، خنزیرن سور کا، فإنہ کہ بے شک وہ، رجسن ناپاک ہے، او یا فسقن ناجائز یعنی گناہ کی چیز ہے، فسق گناہ کو کہتے ہیں، اہلا نام لیا گیا ہو، اہلا یہلو احلال سے ہے اور اہلا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لغیر اللہ غیر اللہ کا بھی جس پر، فمن پس جو کوئی، اضطر مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ نافرمانی کرنے والا، ولا اور نہ عادن زیادتی کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، فإن تو بے شک، ربک آپ کا رب، غفور بخشنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے، وعلی اور پر، الذین ان لوگوں کے جو، ہادو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، حرم یحرم تحریم سے ہے اور یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، کل ذی ظفرین، ذی والے کو کہتے ہیں اور ظفر کہتے ہیں ناخن، یعنی انسان کا یا حیوان کا ہو اسے ظفرن کہتے ہیں، ذی ظفرین ناخن والا جانور، ومن اور سے، من بھی حرف جارہ ہے اور آگے البقرہ جو تھا یہ من کی وجہ سے البقری ہو گیا، اس کی جری حالت ہو گئی ہے اور یہ اس کا اسم مجرور ہے، البقری گائیں، ومن البقری اور گائیں سے، والغنمی اور بکری میں، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شحومہما شحوم کہتے ہیں چربیاں، چکنائیاں جو ہوتی ہیں، شحمن کی یہ جمع ہے، ہما ان کی یعنی ان جانوروں کی جن کا بھی ذکر فرمایا ہے، الا مگر، ما جو، حملت اٹھائی ہوئی ہوں یا لگی ہوئی ہوں، حملت ہمارے پاس ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور باب دعات سے یہ آتا ہے، حمل اس کا مادہ ہے، حملہ یحملو، ظہورہما ان کی پشتوں پر، او یا الحوایا، الحوایا کہتے ہیں انتڑیاں، آنتیں، اوجری وغیرہ، حویتن کی یہ جمع ہے، او یا ما جو، اختلط ملی ہوئی ہو، وہ مل چکی ہوں یا مل گئی ہوں، اختلاطن سے ہے جس کے معنی ملنے کے ہیں اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بعظم ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ، جزیناہم جزا نہ ہم نے، جزا دی ہم نے، ہم ان کو یعنی بدلہ دیا ہم نے ان کو، ببغیہم بسبب ان کی سرکشی کے،
بغی کہتے ہیں سرکشی کو یا نافرمانی کو، جو کہ حد سے زیادہ چاہنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خواہش کرنا، یہ مصدر ہے اور باب دعات سے آتا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ سچے ہیں، البتہ سچے ہیں۔ صادقون اسم فاعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، صادقن اس کی واحد ہے اور صدقن اس کا مادہ ہے۔ فَإِن پس اگر کذبوک تکذیب کریں آپ کی، کون تکذیب کریں؟ مشرکین یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ تکذیب کریں آپ کے، کذب یکذبو تکذیبن سے ہے اور یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ویسے کذبو آگے سے الف جو ہے وہ اس وجہ سے ڈراپ ہو گیا کہ کا ضمیر ساتھ میں ملی ہوئی ہے۔ فقل تو آپ کہہ دیجئے ربکم آپ کا پروردگار، تمہارا پروردگار، ذو رحمتن صاحب رحمت ہے، رحمت والا ہے، واسعتن وسیع۔ واسع جو ہے یہ وسیع کا لفظ رحمت یعنی بڑی مہربانی کے لیے بھی آتا ہے اور یہ اسم فاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ ولا یرد اور نہ ٹلے گا، رد یرد یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یرد فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، رد اس کا مادہ ہے۔ بأسہ اس کا عذاب، ان حرف جارہ ہے، سے القومی قوم، المجرمین مجرم یعنی گناہ گار، مجرمین بھی اسم فاعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ویسے مجرمون ہوتا ہے، ان القومی پیچھے آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ جری حالت میں ہے۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، قول یقولو سے ہے، فعل مضارع ہے اور فعل مضارع سے پیچھے جب سین یا سوف آتا ہے تو وہ کیا ان قریب کے معنی دیتا ہے اور مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ جو اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اشرک یشرکو اشراکن سے ہے اور اشرکو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لو اگر، لو حرف شرطیہ ہوتا ہے، شاء چاہتا، اللہ اللہ تعالی، شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے۔ ما نہ، اشرکنا شرک کرتے ہم، اشرکنا اسی سے آگے اشرکو سے ہی آگے آ جائیں، نیچے لاسٹ صیغہ ہمارے پاس فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے جو مؤنث مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولا اور نہ، آباؤنا باپ دادا ہمارے، ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من شیئن کسی چیز سے، کذالک اسی طرح، کذب تکذیب کی تھی، کذبہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، من حرف جارہ ہے اور قبلہم جو ہے، قبل جو ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے مضاف بن کر، ویسے یہ ظرف ہے اور زمان ہے نا قبلو، اور آگے ہم ہے، یہ اسی وجہ سے ہم تو قبلو کی وجہ سے ہو گیا جری حالت میں، اور قبلو جو تھا وہ قبلی کیوں ہوا؟ من حرف جارہ کی وجہ سے۔ حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو چکھا انہوں نے، ذاق یذوق سے ہے اور یہ ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، بأسنا ہمارا عذاب۔ قل آپ پوچھیں، حل کیا، حل استفہامیہ ہے، عندکم تمہارے پاس، من علم کوئی یقینی بات، کوئی علم، فتخرجوہ پس تخرجو تم نکالو، ہو اسے، یہ باب افعال سے آتا ہے اخراجن سے، اخرج یخرجو اخراجن سے، اور مضارع یہ منصوب ہے یہاں پہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لنا ہمارے سامنے، ان نہیں، تتبعون تم پیچھے چلتے، تم پیروی کرتے، اتباع کرتے، الا مگر، الظن گمان کی، خیال کی، اٹکل کی، ایسا علم، ایسا یقین، ایسا شک یا وہ بات یا اعتقاد جو راجے کے یعنی جس میں اس کے خلاف ظہور پذیر ہونے کا بھی امکان ہو، تو یہ مصدر ہے ہمارے پاس، باب نون سے آتا ہے، ظنہ یا ظنو کا، بطور اسم اس کی جمع ظنون آتی ہے اور مادہ اس کا وا نون نون ہوتا ہے یعنی ظنن ہوتا ہے، و اور ان نہیں، انتم تم، الا مگر، تخرصون اٹکل کے تیر چلاتے ہو، تخرصون بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس،
قل آپ کہہ دیجئے فللہ پس اللہ ہی کے لیے ہے الحجت حجت دلیل البالغۃ غالب ہے. بالغہ کہتے ہیں پہنچی ہوئی یعنی پہنچنے والی. غالب باب نون سے آتا ہے بلوغن سے اور یہ اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے. فا پس لو اگر شاء وہ چاہتا لہداکم تو ہدایت دے دیتا تمہیں اجمعین سب کو. قل آپ کہہ دیجئے ہلم لاؤ تم یعنی تم حاضر کرو. یہ اسم فعل بمعنی امر کے ہے. شہداءکم اپنے گواہوں کو. الذین وہ لوگ جو الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے. یشہدون وہ گواہی دیں. شہیدہ یشہدو سے ہے. شہدون اس کا مادہ ہے اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ان بے شک ان حرف ناصبہ ہے اور اللہ اس کا اسم منصوب. ان اللہ کہ اللہ تعالی نے حرم حرام کیا ہاذا یہ. فَإِن پس اگر شہیدو وہ گواہی دیں. یہ اب ہمارے پاس وہی صیغہ آ گیا لیکن فعل ماضی جمع مذکر غائب کا آ رہا ہے. فلا تشہد تو مت آپ گواہی دیں. تشہد بھی فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو پیچھے لائے نہیں ہے. لا تشہد مت آپ گواہی دیجئے معہم ان کے ساتھ. ولا تتبع اور مت آپ پیروی کریں. مت تو پیروی کر لفظی معنی اس طرح سے ہوتا ہے. یہ بھی لائے نہیں داخل ہے. فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اتبع یتبع اتباع ان سے. اہواء ہوا ان کی جمع ہے. اہواء خواہشوں کی. الذین ان لوگوں کی جو کذبوا جھٹلایا انہوں نے جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو. والذین اور وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر. وہم اور وہ بربہم اپنے پروردگار کے ساتھ یعدلون برابر کرتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں. عدل یعدل سے ہے. عدل اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ہماری ورڈ پر ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل میں قوف کو پر پڑھیں گے. لا اجدو لا میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کریں گے. آگے ماں میں بھی یہی مد ہے اس کو 4 کاؤنٹ کر لیں گے. اوحیہ میں واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. الیہ یا پر تشدید ہے اس کو آپ نے الیشہ نہیں پڑھنا ہے. الیہ محرمن میں را پر تشدید ہے را مفخم پڑھی جائے گی. آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے. طاعمی یطعمہ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے. آگے میم کے اوپر ضمہ ہے ہونٹ گول کیجیے اور ہو میں مد صلہ کبرا ہے یہاں پہ 4 کاؤنٹ کر لیں گے. الا میں پھر وہی مد منفصل ہے. این یکونا میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے یہاں 2 کاؤنٹ کریں گے. مئی تتن میں اظہار حلقی ہے تنوین کا قاعدہ. او دمم مسفوحن میں مئی میں یا لین ہے او میں واو لین ہے اور دمم مسفوحن میں پہلے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے. اس کے بعد ہن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے. او لحم لح ہا وسط حلق سے ادا کریں گے اس پر حمز ہوگا. خنزیرن میں خا کو پر پڑھیں گے نون ساکن کے اوپر ہم اخفا کی کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے زائے کی سیٹی کی آواز ادا کرتے ہوئے یا مد ادا کریں گے 2 کاؤنٹ کریں گے اور پھر تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہوگا. فإنہ میں غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے.
ہو میں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، مد صلہ صغرا ہے۔ رجسن میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا۔ او فسقن میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ اہل لغیر اللہ میں غین کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو باریک ادا کرنا ہے۔ فمن اضطر ضاد کی آواز آپ زبان کی کروٹ کو اوپر داڑوں کے ساتھ لگائیے اور ادھر قلقلہ نہیں کرنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے۔ طا کو بھی پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، تینوں مفخم ہیں۔ غیر باغی ولا میں غین کو پر پڑھیں گے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کر دیں گے اور یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ عادن میں بھی اخفا حقیقی ہے تو 2 ہی کاؤنٹ کرنا ہے۔ فإنہ میں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ربک غفور الرحیم میں غین پر پڑھیں گے، را بھی مفخم پڑھی جائے گی اور تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ آگے رحیمن ہے تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے، مد عارضی وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ رحیم ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو ہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک آیت نمبر 146 دیکھیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ وَعَلَى الَّذِينَ میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یائے مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہادو میں الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجیے۔ حرمنا میں را مفخم ہے، تشدید ادا کریں گے اور آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حرمنا نہیں کہنا، حرمنا الف مدہ پورا ادا کیجیے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اگر آپ نون چھوٹا پڑھیں گے تو پھر حرمنا کیا ہوگا، جمع مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، تو معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے، اس لیے دھیان دیجیے گا۔ کل ذی ظفر میں ذی اور ذو ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ضا کو پر پڑھنا ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ قوف پر پڑھیں گے، وَالْغَنَمِ غین کو پر پڑھیں گے، دونوں جگہ لام کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے، من ول ایسے نہیں پڑھنا، من البقر والغنم حرمنا علیہم میں پھر میم ساکن کا اظہار شفی ہے۔ شحومہما میں شین کے اوپر ضمہ ہے، ہون کو رکھیے، حو میں واو مدہ ہے، 2 حرکتوں برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، اور آگے ما میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کر دیں گے۔ الا میں الف مدہ، ما میں الف مدہ، حملت میں تا پر حمز ہوگا، ظہورہما اس کو ظہورا نہیں پڑھنا آپ نے، ہون کول کیجیے، ظہورہما ظہورہما، ما میں مد منفصل جائز ہے، بالحوایا میں بھی مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کیجیے۔ او میں واو لین، مختلط دھیان رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ کہ خا کو پر پڑھنا ہے، تا باریک لام باریک، اس کے بعد خا کو پر پڑھنا ہے، مختلط بعظم میں عین کو آپ نے وسط الگ سے ادا کرتے ہوئے ضا کو پر پڑھنا ہے۔ ذالک جزیناہم میں یا لین ہے، نام الف مدہ، ہم ببغیہم میم ساکن کا قاعدہ یہاں پہ اخفا شفی ہوگا، یہاں پہ ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، غین کو پر پڑھنا ہے اور آگے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہے، نون پر بھی اونے واجبہ ہوگا اور آگے الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے دونوں کو ہی۔ لَصَادِقُونَ میں صاد اور قوف کو پر پڑھا جائے گا، آگے وہی مدارس وقفی ہو جائے گی، اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوا اس کے جو ان کی
پیٹھ پر لگی ہوئی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہوئی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں بے شک۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 147۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی، فقل میں قاف پر پڑھیں گے، آگے لام اور را چونکہ ہم مخرج حروف ہیں تو آپ نے اس کو ادغام کر دینا ہے، لام کو را میں مدغم کر دینا ہے۔ فقل ربکم، را مفخم پڑھی جائے گی، ذو رحمت میں بھی را مفخم ہے، رحمت واسعۃ میں آپ نے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ اگر آپ نے واسعۃ ہے یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر واسعہ یعنی کہ گولتا کو ہاں میں بدل دیں گے۔ ولا یرد، دال کے اوپر تشدید ہے، بأسہ میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے، آگے ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ان القوم المجرمین میں قوم میں واو لین ہے اور مجرمین میں جیم پر قلقلہ ہوگا، آخر پر وہی مدارس وقفی ہے، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے، مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ آگے آیت نمبر 148 دیکھیے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ میں قاف پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الَّذِينَ میں یا مدہ، اشرکو میں شین پر تفشی ہوگی، آگے واو مدہ۔ لو شاء اللہ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ ما اشرکنا میں ما میں مد منفصل جائز ہے، اش میں شین پر تفشی ہوگی، آگے کاف پر ہمس ہوگا۔ ولا میں وہی مد منفصل، آباؤنا میں مد متصل واجب ہے۔ ولا حرمنا من شیئن، یہاں پہ من میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور شیئن ہے وقف مطلق ہے، یہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو شیء ایسے کہہ کر وقف کر دیں گے، حمزہ کے اوپر جھٹکے کے ساتھ وقف ہوگا، 3 سے 4 آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے۔ کذالک کذب الذین، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، صرف آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ من قبلہم میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے با کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا۔ حتیٰ ذاقوا، تا پر تشدید ادا کیجئے، اوپر فتح قائمہ ہے، ذا اور قو دونوں جگہ الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کرتے جائیے۔ بأسنا میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دیں گے، آگے الف مدہ آپ نے پورا ادا کرنا ہے۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، یہاں پہ پہلے نون ساکن کا عندہ میں دیکھیں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے کم من میں میم ساکن کا ادغام شفوی ہوگا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے من علم میں اظہار حلقی ہے، نون ساکن کا قاعدہ، اور پھر تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا۔ فتخرجو میں خا پر پڑھی جائے گی، اس پر ہمس ہوگا، را باریک ہے، جو میں واو مدہ، لنا میں الف مدہ، ان تتبعون میں پھر وہی اخفا حقیقی ہے نون ساکن کا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ الا الظن، لام پر تشدید ہے، سختی کیجیے، ضا پر تشدید ہے، نون پر تشدید ہے لیکن نون پر غنہ ہوگا، اور ضا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، یہاں پر آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی۔ الا الظن وَإِنْ أَنْتُمْ میں ان میں اظہار حلقی اور نون ساکن کا پھر آگے انتم میں اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی۔ الا تخرصون، خا پر ہمس ہوگا، خا پر پڑھا جائے گا، اور را بھی پر پڑھا جائے گا، صاد بھی پر پڑھا جائے گا، آخر پہ مدارس وقفی ہو جائے گی، یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔
ترجمہ دیکھیے، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہیں۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 149، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قل میں قوف پر پڑھیں گے، فللہ میں لفظ جلالہ باریک ہے، الحجۃ البالغہ میں جیم پر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور لام دونوں جگہوں پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ان کو قلقلہ نہیں کرنا۔ آگے غین کو پر پڑھتے ہوئے جیم آ رہا ہے، یہاں پہ وقف جائز ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر تا کو ہا میں بدل دیں گے، وقف دال ہوگا، اگر نہیں کرنا تو پھر ملا کر پڑھیں گے، حجۃ البالغۃ فلو شاء، لو میں واو لین، شاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے، لہداکم میں میم ساکن کا اظہار شفی، اور اجمعین میں جیم کے اوپر قوی قلقلہ ہوگا، آگے مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آیت نمبر 150 دیکھیے، آج کی لاسٹ آیا، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ قل میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، پر پڑھا جائے گا، ہلم میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، شہداء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے، اور آگے کاف کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، یشہدون میں شین پر تفشی ہوگی، اور آگے واو مدہ ہے، ان اللہ میں پہلے غنہ واجبہ کریں گے نون پر، اور پھر نون مشدد پر غنہ واجبہ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، حرمہ میں رام فخم پڑھی جائے گی، ہاذا نہیں کہنا، ہاذا، فَإِن شہدو میں نون ساکن کا اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فلا تشہد معہم، تشہد نہیں کہنا آپ نے، شین کے اوپر تفشی کر کے اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے، تشہد میں آپ نے دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، فلا تشہد معہم، ولا تتبع میں تا پر تشدید ادا کریں گے، اور آگے عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، اسی طرح اہواء الذین میں ہا کو بھی اکثر حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، اس کو قلقلہ نہیں کرنا، اہواء میں مد متصل واجب ہے، آگے کذبوا میں ذال کے اوپر تشدید ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے واو مدہ بھی، آیاتنا، تینوں جگہوں پہ آپ نے 2 حرکتوں برابر اس کو لمبا کرنا ہے، فتح قائمہ ہے، اور پھر آگے الف مدہ ہے، والذین لا یؤمنون میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، بالآخرۃ میں خوا اور را کو پر پڑھا جائے گا، وہم بربہم میں میم ساکن کا اخفا شفی ہوگا، آگے را مفخم پڑھتے ہوئے باقی پر تشدید ادا کریں گے، اور نیچے کسرہ ہے، آواز شارپ کر لیں گے، آگے میم ساکن کا اظہار شفی ہوگا، یعدلون میں ذرا سا منہ کھولیے اور آئین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، یعدلون، آپ نے اس کو یعدلون نہیں پڑھنا، دھیان رکھیے گا، آخر پہ وہی مدارس وقفی ہے، 6 کاؤنٹ کر لیں گے، یعدلون۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک زندگی عطا فرمائے، اور اس قسم کے عقائد آج بھی ہمارے معاشرے میں بے پناہ موجود ہیں۔ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا آج کا رکوع مکمل ہو گیا، اور اب آپ اس کو ایک بار مکمل سن لیجئے۔
پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے سلم کو سیکھنے میں، سکھانے میں، دوسروں تک پہنچانے میں، اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔